السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادر اینڈ سسٹر اینڈ یگسٹر، آج کا جو لیکچر ہے یا آج کی جو بات ہے وہ میں اردو میں کروں گا، کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے کچھ ذرا اردو میں بھی کر دیں کچھ بیان، بجائے اس کے کہ آپ کے تمام جتنی بھی جو ہے ای بائٹس ہیں رمضان کے وہ انگلش میں ہوں. تو اس سلسلے میں آج کا ای بائٹس جو ہے وہ اردو میں ہوگا. کل ہم نے تراویح میں بھی دوسرا پارہ اور تیسرے پارے کی کچھ تلاوت کی مسجد میں، اور گھر پہ دوسرا پارہ میں نے پڑھا، تو اس میں سے کچھ آیت لیتا ہوں اور جن پہ میں فوکس کرنا چاہتا ہوں. دوسرے پارے میں ہی جو ہے وہ آیت ہے یا ایھا الذین او بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس میں روزے کی فرضیت کی بات کی گئی ہے. تو میں اس آیت کے بارے میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ ویسے آپ نے اس آیت کے بارے میں بہت پڑھا ہے اور آج کل عام مساجد میں بھی عام طور پہ اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. میں اسی دوسرے جو جزو ہے اس میں سورہ بقرہ کی 2 آیتیں لوں گا، کہ جس میں جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو نہیں بلکہ ایمان والوں کو وارننگ دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ خوشخبری کی نوید بھی دے رہا ہے. اور دوسری آیت جو ہے اس میں امید ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو کس طریقے سے رسپونڈ کرنا چاہیے. پہلی آیت جو ہے سورہ بقرہ کی 155 آیت ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کہ اس میں کہہ رہا اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں جو ہوں نا تم لوگوں کو آزماؤں گا، اور اس میں مختلف کیٹیگریز بتائیں گے کس طریقے سے میں آزماؤں گا. وہ کہہ رہا ہے کہ کبھی میں تمہیں فیئر سے آزماؤں گا، خوف سے، کبھی میں تمہیں بھوک، مال، جانوں سے، اور کبھی جو ہمارے میوے ہیں یعنی ثمرات ہیں، بزنسز ہیں، جو ہماری ویلتھ ہے، ان کے نقصان سے تمہاری آزمائش کروں گا. اور جو ان آزمائشوں پر صبر کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کی ان کو بشارت سنا دو کہ اللہ ان سے راضی ہے. اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہمارے پر کوئی خوف طاری ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر بھوک، کھانے کو کچھ نہیں ہے، غریب ہیں جیسے ہمارے درمیان، تو ان غربت میں بھی، خوف میں بھی ہم نے اللہ کو بھولنا نہیں ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جان، جیسے ہم صحت مند ہیں، ہماری جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، یا ہم میں سے کوئی جو ہے عزیز اور قارب جو ہے وہ انتقال کر جاتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. پیسے کا ہونا، پیسے کا نہ ہونا، جان کا ہونا، جان کا نہ ہونا، صحت کا ہونا، خوف کا ہونا، خوف کا نہ ہونا، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امتحانات ہیں. اور جو ان امتحانات میں کامیاب ہو جاتا ہے اللہ پاک اور صبر کرتا ہے، اس کے لیے اللہ پاک کہتا ہے کہ مجھ سے راضی، اس کو خوشخبری سنا دو وبشر الصابرین. اور دوسری آیت جو ہے اس کے بعد والی آیت نمبر 156، اس کے اندر جو ہے ایک حوصلہ دیا گیا ہے، ایک امید دی گئی ہے انسان کو. کیا کہا گیا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون. اور جب ان ایمان والے لوگوں پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانے والے ہیں. کیونکہ اور یہ عموماً ہم نے یہ ایک کامن پریکٹس بن گئی ہے ہمارے اندر کہ بھی جب ہم کوئی مرتا ہے تو تبھی یہ بات کہتے ہیں ان للہ و انا راجعون. میرے بھائی اور دوستو، اس کے لیے جو ہے ہم نے ان للہ و انا راجعون، کوئی بھی مصیبت آ جائے، اس کے لیے کوئی چیز میری گم جاتی ہے، میرا پین گم گیا، میری گھڑی میں نے رکھی کہیں اور گھڑی نہیں مل رہی، ٹوپی کہیں رکھی وہ نہیں مل رہی، میں راستہ بھول گیا، راستہ نہیں مل رہا مجھے، اس کے لیے بھی میں کیا کہوں؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. اس کے لیے ایک حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے یہ دعا پڑھی، کیونکہ انہوں نے اپنے شوہر سے سنا ہوا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت کے وقت میں یہ دعا پڑھ لے گا تو اللہ پاک اس سے بڑا اجر اس کو دے گا. تو انہوں نے کہا اب تو ہم ہجرت کر کے آئے، ہم ہجرت کرنے والے لوگوں میں سے تھے، میرے شوہر اب ان سے بہت پیار محبت کرنے والے مجھ سے تھے، ان سے بڑھ کر مجھے کیا ملے گا. لیکن انہوں نے دعا مانگ لی. انہوں نے کیا دعا مانگی؟
ان للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد انہوں نے ایڈ کیا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا جب بندہ اس یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھے گا۔ اور انہوں کے ذہن میں بھی نہیں تھا، انہوں نے جب جو دعا مانگی تو اللہ پاک کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رشتے کا پیغام بھیجا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں، ابو سلمہ کے بدلے میں مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے، جو کہ حضرت ام سلمہ کے نزدیک ابو سلمہ سے بہت بہتر تھے۔ تو سبحان اللہ، تو ہم جو ہے جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ہم جو ہے اس بات کو اپنی جو ہے عادت بنا لیں کہ ہم یہ دعا پڑھیں۔ کون سی؟ ان للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ان ہمارے پر تمام جو مصیبتیں آتی ہیں، مصیبتوں پر ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب صبر ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے خوشنودی حاصل ہوگی، اور اگر مصیبت آ گئی ہے یا آ رہی ہے تو اس پر ہم جو ہے یہ دعا پڑھیں ان للہ و انا راجعون، جو میں نے بھی پڑھی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسٹے ٹیون فار دا نیکسٹ ای بائٹ، رمضان ای بائٹ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔